السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم، بنیادی اور ایمان سے جڑا ہوا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایمان بنانے کے لیے جماعت میں جانا کیوں ضروری ہے؟ کیا اکیلے عبادات کافی نہیں؟ کیا مسجد، ماحول اور دینی صحبت کی واقعی ضرورت ہے؟ آج کے اس بیان میں ہم قرآن اور حدیث اور صحابہ کی زندگی اور عملی تجربات کی روشنی میں اس سوال کی تفصیلی جواب جانیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ایمان صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، یقین کا نام ہے، اللہ پر مکمل بھروسے کا نام ہے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ۔ یہ آیت واضح بتا رہی ہے کہ ایمان جامد چیز نہیں بلکہ اسے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، ایمان کیسے بنتا ہے؟ ایمان کتابیں پڑھ لینے سے نہیں بنتا، ایمان صرف تقریر سن لینے سے نہیں بنتا۔ ایمان بنتا ہے اللہ کے ذکر سے، نمازوں کی پابندی سے، نیک ماحول سے، نیک لوگوں کی صحبت سے، اور یہی سب چیزیں جماعت میں جا کر ملتی ہے۔ جماعت کا مطلب کوئی خاص تنظیم نہیں ہے، جماعت کا مطلب یہ ہے ایسے مومنوں کے ساتھ جڑ جانا جو دین پر چلنے کی فکر رکھتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو مسلمان دین کے ماحول سے کٹ جاتا ہے، شیطان اس پر آسانی سے حملہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اکیلے نہیں پھیلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت تیار کی، مسجد نبوی مرکز بنا، صحابہ اکرام روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، وہیں ایمان سیکھتے تھے، وہیں قربانی سیکھتے تھے اور وہیں پر اخلاق سیکھتے تھے۔ اگر ایمان اکیلے بن سکتا تو صحابہ کو مدینہ چھوڑ کر مکہ، طائف، حبشہ، شام جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ سب گھر، کاروبار، خاندان چھوڑ کر دین کے کام میں لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کو بچانے اور ایمان کو بنانے کے لیے قربانی ضروری ہوتی ہے، اور قربانی جماعت میں آ کر ہی سیکھنے کو ملتی ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کو اپنی سہولت کے مطابق چاہتے ہیں۔ ہمیں دین چاہیے مگر وقت نہیں، ہمیں جنت چاہیے مگر محنت نہیں۔ جماعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قربانی دین قربانی مانگتا ہے۔ نمازوں کی پابندی، گناہوں سے نفرت، دنیا کی حقیقت کا احساس، آخرت کی فکر، سنتوں پر عمل، دل کا نرم ہونا، آنکھوں میں آنسو کا ہونا، زبان پر ذکر ہونا، یہ جماعت میں جانے کے فائدے ہیں۔ یہ سب کچھ گھر بیٹھ کر نہیں آتا، یہ سب دین کے ماحول میں آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر پر بھی نیک رہ سکتے ہیں۔ بھائیوں، اگر ایسا ہوتا تو موبائل، فحاشی، بے پردگی، سود، جھوٹ، یہ سب ہمارے گھروں میں کیوں گھس جاتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ماحول انسان کو بناتا ہے، اور بہترین ماحول جماعت میں ملتا ہے۔ جیسے جسم کے لیے خوراک ضروری ہے، ویسے ہی ایمان کے لیے ذکر اور نماز، دین کی بات، نیک صحبت، قرآن کی تلاوت، اللہ سے دعا اور استغفار ضروری ہے، اور یہ سب جماعت میں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے آخرت کی فکر کرو، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو۔ مسجد سے جڑو، دین والے ماحول سے جڑو، جماعت میں وقت لگاؤ۔ یہ کوئی سیاست نہیں، یہ کوئی فرقہ نہیں، یہ ایمان کو بچانے کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے، ایمان ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عملی طور پر عطا فرمائے، ہمیں دین کے ماحول سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔